اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حدیث کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله الانصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء
فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم، ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل عليه السلام: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل عليه السلام: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل عليه السلام وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله. إنه نعم، قد أذنت لك. فدخل جبرائيل عليه السلام معنا تحت الكساء، فقال لي أبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي عليه السلام لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة.
ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد. ڈوبا ہوا امام کا چہرہ لہو میں ہے، تنہائے کائنات کا مولا لہو میں ہے، بھیگا ہوا علی کا سراپا لہو میں ہے، سر پیٹو کے امام ہمارا لہو میں ہے، سجدے میں ہائے ظلم کی تلوار چل گئی، افلاک کانپے درد سے دنیا دہل گئی، زخمی ہوا امام کا سروا مصیبتہ، چہرہ ہوا ہے خون میں تروا مصیبتہ، عاطف نے دی ہے غم کی خبر وا مصیبتہ، تھرا رہا ہے غم سے جگر وا مصیبتہ، آئے حسن حسین قیامت تھی سامنے، ڈوبی پدر کی خون میں صورت تھی سامنے، سجدے سے مرتضیٰ کو اٹھایا سنبھال کر، خون بہہ رہا تھا اور تھا چہرہ لہو میں تر، لپٹے گلے سے اور پکارے پدر پدر، بولے علی نماز پڑھا دو میرے پسر، ہم فیض یاب ہو گئے، شکر خدا کرو، صابر رہو جہان میں ذکر خدا کرو، زینب پکاری پیٹ کے سروا مصیبتہ، بابا ہے میرے خون میں تروا مصیبتہ، لرزاں ہے آج میرا جگر وا مصیبتہ، آئی یتیمی کی یہ خبر وا مصیبتہ، کیسا یہ وار چل گیا، شاہ جواب دو، بابا جواب دو میرے، بابا جواب دو، دو روز درد و غم سے تڑپتے رہے ماں، کروٹ بدل بدل کے تھے بے چین نیک نام، بڑھتا تھا درد اور اذیت تھی صبح و شام، بے تاب و بے قرار تھے سلطان خاصواں، کرب و بلا نظر
حسن کا یہ فرمایا خوش سے سم سے کلیجہ چاک تیرا ہو گئے پسر شبیر تیرا تیغ سے ہائے ہائے کٹے گا سر بے دست ہوگا نہر پہ آپاس نامور بلوے میں بیٹیا میری تشہیر ہوئیں گی بازو بندھیں گے زینب و کلثوم روئیں گی لائی پیام موت جو 21ویں سحر قبلے کی سمت پھر گئے سلطان بحر و بر کلمہ پڑھا تو درد سے تھرا گیا جگر مولا نے مسکرا کے جہاں سے کیا سفر سر پیٹ و شیعوں حیدر کرار مر گئے بیوہ اور یتیموں کے غمخوار مر گئے سر پیٹ و شیعوں حیدر کرار مر گئے بیواؤں کے یتیموں کے غمخوار مر گئے جزاک اللہ جزاک اللہ روزہ دار و قیامت کے دن ہے روزہ دار و قیامت کے دن ہے ابن ملجم نے حیدر کو مارا روزہ دار و قیامت کے دن ہے ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا روزہ دار و قیامت کے دن ہے کھا کے بے وارثی ہے سروں پر کالے پرچم لگے ہے گھروں پر ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا روزہ دار و قیامت کے دن ہے شب یہ 19ویں کیسی آئی خون میں ڈوبا محمد کا بھائی شب یہ 19ویں کیسی آئی خون میں ڈوبا محمد کا بھائی رو رہا ہے سحر کا ستارہ روزہ دار و قیامت کے دن ہے ابن ملجم ستم کیسا ڈھایا قبر میں سیدہ کو رلایا کیسے بچوں کا ہوگا گزارا
روزہ دار و قیامت کے دن ہے، ماں کے مرنے کا غم کم نہیں تھا، ایک کو ہے علم اور ٹوٹا، ماں کے مرنے کا غم کم نہیں تھا، ایک کو ہے علم اور ٹوٹا، سوگ میں گھر ہے زہرا کا سارا، روزے دار و قیامت کے دن ہے، سینہ کو بھی کورے ہانوں میں سہوں، کیوں نہ فرش عذاب پہ چلے ہم، غم زدہ چار سو ہے نظارہ، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، روزہ دار و قیامت کے دن ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعائے شفائے مریض و دفع بلا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی بحق ظہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا تکلنی علی نفسی طرفۃ عین ابدا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ پڑھ دیں تمام مومنین مومنات محرومین کے لیے، اور خاص طور پہ سید حسن اکبر، ڈاکٹر سید حسن نقوی، سیدہ زینب خاتون، سیدہ تائید فاطمہ، اپنے تمام محرومین کے لیے، تمام علماء، تمام شہداء، استاد سید سبت جعفر، شہید قاسم سلیمانی، شہید عارف حسینی کے روح کو پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ بالارضین، روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد فقط قال اللہ تبارک تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عزیزان محترم، ایام شہادت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ماہ
مبارک رمضان ہے خداوند متعال کی طرف سے اس ماہ مبارک میں خدا اپنے بندے کو اپنی ضیافت پر بلاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان بندگی اور عبودیت کے کمال پر پہنچتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار نے اپنے بہترین بندے کو اپنی بہترین عبادت کے وقت میں اپنے ہی گھر میں اپنی طرف بلا لیا۔ وہ بندہ کہ جو خود خداوند متعال کے اپنے قریب میں آیا، وہ بندہ کہ جس نے اپنی ساری زندگی کو خداوند متعال کے لیے گزارا، جس نے اپنی مرضیوں کو، اپنے نفس کو خداوند متعال کی مرضیوں کے ساتھ پیش دیا۔ وہی بندہ کہ جو اپنے آخری لمحوں میں اپنی ساری کامیابیوں کو اسے ایک آخری سجدے میں جس میں اسے ضربت لگی اسی میں سمیٹتا ہے، کہتا ہے فستو ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ عزیزان محترم، ہم امام علی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جتنا بھی بیان کریں وہ کم ہے، کیونکہ امام علی علیہ السلام کے فضائل کے لیے قرآن کی آیات جو ہے وہ اس طرف ہمیں بتاتی ہیں کہ دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور دنیا کے سارے سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائیں تو بھی کلمت اللہ کے فضائل لکھے نہیں جا سکتے۔ ویسے بھی ہم جو ہے وہ اس ناقص سے ایک چھوٹے سے ادنا سے طالب علم ہیں، ہم کس طرح امام علی علیہ السلام کے فضائل، لیکن بہرحال جو خود انہوں نے بیان کیے جو باقی روایات اور آیات کی روشنی میں ہے، اور وہ سیرت کہ جس پر انہوں نے خود جو ہے وہ ہمیں دعوت دی، یہی ہم ان کے فضائلوں کو بیان کر سکتے ہیں۔ زندگی امام علی علیہ السلام کی بہت سارے پہلوؤں سے جو ہے وہ گفتگو کی، لوگوں نے قلم اٹھائے اور لوگوں نے بہت کتابیں لکھی اور آج تک کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ لکھنے والے تھک گئے مگر امام علی علیہ السلام کی فضائل قلم بند نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے جرداق مسیح جو کرسچن ہے، لیبنیز رائٹر بھی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ ایسی شخصیت تاریخ میں نہیں پائی کہ جس کے دوستوں نے اپنی جان کے خوف سے اس کے فضائل کو چھپایا، جس کے دشمنوں نے اس کے بغض سے ان فضائل کو چھپایا، مگر پھر بھی میں نے اس سے زیادہ کسی کی فضیلت کو نہیں پایا۔ یہ یقیناً انسان کے اندر وہ کوالٹیز، وہ خوبیاں جسے انسان کامل کہا جائے، کہ شہید مطہری اپنی کتاب انسان کامل لکھتے ہیں، تو یہی وہ انسان ہے جو کمال کی طرف پہنچتا ہے۔ خداوند متعال وہ بندہ ہے کہ جسے پروردگار نے اپنے نبی اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد وآل محمد کی جو ہے وہ اس نبوت کے اختتام کے بعد اس سلسلے کو جو ہے وہ آگے چلانے کے لیے انتخاب کیا۔ اور بھی اب یہ انتخاب پروردگار کا انتخاب میرا اور آپ کا نہیں، میرا اور آپ کا بس ہمیں یہ شکر کرنا چاہیے۔ ہم ان کی بارگاہ آتے ہیں تو ہم ان کی بارگاہ میں طلبگار نہ ہوں، ہم ان کی بارگاہ میں یہ نہ کہیں کہ ہمیں کیا ملا، ہمیں کیا دیا۔ ہمیں تو ان کی بارگاہ میں آ کر یہ کہنا چاہیے کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ کا لطف اور کرم کہ آپ نے ہمارا انتخاب کیا، کہ ہم اس قابل ہوئے کہ اپنی زندگیوں میں ہم آپ کا ذکر کرتے ہیں، ہم آپ کے نام سے اپنی صبح و شام کرتے ہیں۔ کہ آپ کا لطف ہے کہ آپ نے ہماری زندگیوں کو اس قابل سمجھا۔ عزیزان محترم، سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ولایت ہے۔ یاد رکھیے جو ہے وہ قرآن میں بھی ہے کہ تم سے اس دن نعمت کا سوال کیا جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ یبنا رسول اللہ، یہ کون سی نعمت ہے کہ جس کا پروردگار روز قیامت میں سوال کرے گا؟ کہا تمہارے نزدیک یہ کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ کہا کہ یہی نعمت جو ہم پھل ہے کھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ کہا کہ میں تمہیں اپنے گھر دعوت پر بلاؤں اور میں تمہیں کھانا کھلاؤں، چیزیں دوں، پھر میں تم سے اس کا سوال کروں، تمہیں کیسا لگے گا؟ کہا یبنا رسول اللہ، بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ کہا جو چیز تم میرے لیے پسند نہیں کرتے تو خداوند متعال کیسے جو ہے وہ کام کو انجام دے گا؟ تو کہا پھر یہ کون سی نعمت ہے؟ کہا نحنو نعمت اللہ، ہم اللہ کی نعمت ہیں کہ جس کا تم سے سوال کیا جائے گا۔ اب یہ نعمت یعنی ولایت کی نعمت ہے، یہ نعمت
یعنی اطاعت کی نعمت ہے۔ عزیزان محترم، خوب ہم سے مرتے وقت بھی یہی سوال پوچھا جائے گا، جب ہم قبر کے اندر ہوں گے تو ہم سے جب سوالات ہوں گے تو ہم سے پوچھا جائے گا من اماموں کا، تمہارا امام کون ہے؟ وہ ظاہر ہے وہ ویکینڈ کا مدرسہ نہیں ہوگا، وہ اسلامک سینٹر نہیں ہوگا کہ آپ بڑے آرام سے جواب دے دیں گے کہ میرا امام یہ ہے، جس طرح ہم بچوں کو یاد کراتے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے کہ ان کو یاد کراتے ہیں پہلا امام، دوسرا امام، تیسرا امام، لیکن وہاں معاملہ اتنا آسان نہیں ہوگا، وہاں چیزیں زبان پر رٹی ہوئی نہیں آئیں گی، وہاں وہی کیفیت ہوگی جو ایمان کی کیفیت ہوگی۔ جس ایمان کی حالت میں انسان دنیا سے گیا ہوگا وہی وجود جو ہے وہ بتائے گا کہ میرا امام کون ہے۔ ظاہر ہے اس امام تک پہنچنا آسان نہیں ہے، اگر اس امام تک پہنچنا آسان ہوتا تو پھر وہاں پر کہ جہاں امام نے کہا تھا کہ میرا ساتھ دو، تو اس وقت گنتی کے لوگ نہ ہوتے امام کا ساتھ دینے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ امامت تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ امامت کے جو محور ہے اس ٹائم کائنات اسی نظام امامت سے چل رہی ہے، جس کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جتنا ہم عرصہ ظہور کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں اور ظہور سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، وہاں پر ہمیں امام کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ امام کی معرفت کے لیے ہمیں صرف اس ایک یا چند باتوں کو تاریخ کی یاد کر کر اور صرف انہی باتوں کو ریپیٹ کرنے سے معرفت نہیں ہوتی، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کیوں پروردگار نے امامت کے نظام کو انسانیت کی بقا کے لیے نبوت کے بعد قائم کیا، امام کہتے کسے ہیں، امام ہوتا کیا ہے، امام کے اختیارات کیا ہیں، اور یہی ساری چیزیں، اور جتنا انسان کا ایمان بڑھتا جائے گا اتنا انسان امام کے قریب جائے گا۔ تو امام تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی کے باقی معاملات کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ معاملات ہم کیسے ادا کر رہے ہیں۔ امامت جو ہے وہ صرف فرائیڈے یا سیٹرڈے یا سنڈے کی عبادت نہیں ہے کہ جیسے بہت سارے جو ہیں وہ مذہب جو ہے مطلب ایک صرف سنڈے کو جاتا ہے تو صرف عبادت کچھ گھنٹے کرتا ہے تو سمجھ لائے اس نے اپنا کام کیا۔ نہیں، امامت وہ ہے کہ جس کی اصل زندگی کا مقصد امام ہو اور زندگی اس کے گرد جو ہے وہ گھوم رہی ہو۔ یہی درس ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگیوں میں صبح شام اور پوری زندگی محرم اور سفر میں جو کربلا کو ریپیٹ کرتے ہیں، وہ اس لیے ہے کہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ اصل حیات امام ہے، اصل زندگی امام ہے، اصل حب اور محبت جو ہے وہ امام ہے۔ اگر یہ محبت صحیح نہیں ہو پائی، اگر یہ حب صحیح نہیں ہو پایا تو پھر سب فانی ہے، پھر سب داستان ہے اور سب یہیں کا یہیں دھرا رہ جائے گا۔ عزیزان محترم، بہرحال میں بہت زیادہ آپ کو زحمت دوں گا اور میں معذرت بھی چاہتا ہوں جو ہے وہ وینکوور کے مومنین سے کہ میں پہلے بھی ایک آدھ دفعہ کمنٹ کر کر اور کچھ حالات اور ٹریولنگ اور کچھ اپنی طبیعت کی وجہ سے جو ہے وہ میں کمٹمنٹ پوری نہیں کر پایا کہ جس کے لیے بہرحال میں معذرت خواہ ہوں، لیکن بہرحال ایام ہیں اور امید ہے کہ جہاں انسان ماہ مبارک میں ایک دوسرے کو معاف کر دیتا ہے تو میرے بھی معاملے میں آپ انشاءاللہ درگزر فرمائیں گے اور میرے حق میں دعا کریں گے۔ میں امام علی علیہ السلام کی ایک بہت طولانی اور ایک لمبی حدیث ہے، اس میں سے کچھ بخش آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ میں اپنی گفتگو کو اسی سے آگے کی طرف جو ہے وہ موضوع میں داخل ہو سکوں۔ امام علی علیہ السلام جو ہے وہ اپنی ایک حدیث اربع میاں کے جو 400 امام علی علیہ السلام کی سفارشات ہیں، اس میں سے بہرحال کچھ سفارشات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ امام علی علیہ السلام اس میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقُونُوا بِمَنزِلَةِ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَصِفُ مَا لَا يَفْعَلُ۔ امام فرماتے ہیں کہ اپنے یعنی اس طرح جیسے منافق ہے ویسے نہ ہو، کیونکہ جو وہ نہیں کرتا وہ اس کی توصیف کرتا ہے، اس کی گفتگو کرتا ہے، اس کی تعریف وصف کرتا ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ نفاق جو ہے دو طرح کا ہے، ایک نفاق عقیدتی ہے، ایک نفاق عملی ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ جو کہتا ہے اور اس کو انجام نہیں دیتا، یہ انسان کی منافقت ہے۔ یعنی انسان اپنے آپ کو کچھ اور شو کرے اور انسان کرے کچھ اور۔ اب یہ ظاہر میں انسان کچھ اور دکھائے اپنے آپ کو اور اندر سے کچھ اور کرے۔ یقیناً
ہم خدا نخواستہ منافقت عقیدتی کے شکار بالکل نہیں ہے. ہمارا ایمان صحیح ہے، ہم سب کچھ صحیح ہے. ہم عملی طور پر کوتاہی ہم سے ہو جاتی ہے. یعنی انسان اپنی عملی طور پر بعض اوقات پریٹینڈ کچھ اور کر رہا ہوتا ہے، ظاہر کچھ اور کر رہا ہوتا ہے، اور اندر سے وہ کچھ اور ہوتا ہے. خوب اسلام جو ہے قرآن کی آیات ہیں، سورہ بقرہ کی شروع کی آیات ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو بیان کرتی ہیں. اور خاص طور پہ سورہ صف کی آیت نمبر جو ہے وہ 2 اور 3 میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ اے وہ جو لوگ ایمان لے کر آئے ہو، جس چیز کے بارے میں تم کہہ رہے ہو اس پہ تم عمل کیوں نہیں کرتے. اور قبرا مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اور جو ہے وہ خدا کے نزدیک یہ بہت زیادہ مقبوض ہے. یعنی خدا اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتا کہ تم جس چیز کی بات کرو اور اس کو انجام نہ دو. وزان محترم کو یہ مسئلہ آج جو ہے وہ ہمارے لیے زندگیوں میں، ہماری زندگیوں میں ایک بہت ظاہر میں، کیونکہ ہم ایک ایسے میٹیرلسٹک دور میں زندہ ہیں، ایک ایسے مادے میں کہ جہاں پر دنیا بہت ارزش رکھتی ہے، دنیا بہت قیمتی ہو گئی ہے، اور ہم بعض اوقات اپنی اس دنیا کو بنانے اور اس کو کرافٹ کرنے کے چکر میں ہم اپنے آپ کو کچھ اور شو کرتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ اپنے اندر کی حقیقت کو پنہاں کرتا ہے. بعض اوقات شاید کسی مقاصد تک پہنچنے کے لیے، جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ کچھ بیچتا ہے، وہ کچھ سیل کرتا ہے، وہ بعض اوقات اپنی پروڈکٹ کی ایک خواہ کی تعریف کرتا ہے، جبکہ اندر سے وہ جانتا ہوتا ہے کہ یہ اتنی بہترین نہیں ہے، لیکن کیونکہ اسے ایک ٹیمپرری فائدہ، یعنی اس کو ایک پروفٹ چاہیے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کام کو انجام دیتا ہے. اور اسی طرح انسان اپنی زندگی کے بہت سارے معاملات میں بھی یہی کرتا ہے، بہت ساری چیزوں کے معاملات میں بھی یہی کرتا ہے. اپنی بات کو، اپنے نظریے کو، اپنی کسی بھی چیز کو، ہو سکتا ہے مثلا مثال کے طور پر انسان کا نفاق جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے، وہ بعض اوقات شاید میری اپنی جو دکان ہے، مثال کے طور پر برابر میں جو دکان ہے یا کہیں اور ہے، میں اس کی پروڈکٹ کو جو ہے وہ اچھا نہ کہوں، اور جبکہ جانتا بھی ہوں شاید کہ اس کی پروڈکٹ بہتر ہے یا بہتر نہیں، اگر بری نہیں ہے تو اتنی بھی بری نہیں ہے، عمل ہے، لیکن کیونکہ مجھے اپنی چیز بیچنی ہے تو میں اس کی ایسی تعریف کروں گا اور سامنے والے کو. یہ ایک ٹیمپریری فائدہ لینے کے لیے دنیا میں انسان اس نفاق عملی کا شکار ہو جاتا ہے. اب یہ نفاق صرف ظاہری پروڈکٹ کے اوپر نہیں ہے، یہ آئیڈیولوجیکل بھی ہے، یہ نظریاتی بھی ہے. بعض اوقات میں اپنے نظریوں کو، میں اپنے معاملے کو بہت اچھا سمجھتا ہوں، یا جو میں سوچتا ہوں بہت اچھا ہے، اور پھر اس طرح میں ظاہر یہ کرتا ہوں کہ میں بہت اچھا ہے، اور دوسرے والے کو کم دکھانے کے لیے انسان کے اندر یہ نفاق آ جاتا ہے. تو یہ آپ یقین کریں، علماء اکرام خاص طور پہ آیت اللہ عظمہ تحریری کے اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں تو بیان کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کو جتنا نقصان درونی نفاق سے ہوا، شاید بیرونی جو ہے وہ مشرکین سے نہیں ہوا، کیونکہ جو چیز اندر سے نقصان دیتی ہے وہ باہر والوں سے نقصان نہیں دے سکتے. باہر کے دشمن کا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن کون ہے، لیکن وہ شخص کہ جو آپ کے برابر میں ہو اور چاکلیٹ کی صورت میں آپ کو زہر کھلا رہا ہو، آپ اس کو پہچان نہیں پاتے کہ یہ میرا جاننے والا ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ کون کرتا ہے. ہم بعض اوقات ایک دوسرے کے ساتھ اس آج کل کی دنیا میں اسی طرح کی چیزوں میں گرفتار ہیں. بہرحال میں اس کے انشاءاللہ امام علی علیہ السلام کے اقوال سے اس کے ہم حل کی طرف بھی جائیں گے، لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کی جڑ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کی جو مشکل ہے اس کام کی، یہ جو نفاق آتا ہے وہ انسان کے نفس کی مشکلات ہے. یعنی انسان اپنے نفس کی پرستش کرتا ہے، اپنی خواہشات کی پرستش کرتا ہے. میرا مطلب میں ہوں، میرا نام ہے. اب یہ دیکھیں نا کتنی جگہ ایسا پاسبل ہو سکتا ہے کہ مثلا مجھے کوئی مجلس پڑھنے کے لیے کہے، اور میں اگر اس ٹائم زون میں اس جگہ پر اگر میرے سے اچھا کوئی پڑھنے والا ہے تو میں اس کا نام دے دوں کہ بھئی آپ اس سے پڑھوا دیں. لیکن میں کتنا ہی زندگی میں کرتا ہوں، کیونکہ میں اپنے نفس کا شکار ہوں، میں اپنے لیے شکار ہوں. میں کسی اور کو کیوں جگہ دوں
کسی اور کو کیوں دوں کہ پتہ نہیں ہو جائے گا کل کو مجھے وہاں جگہ ملے گی نہیں ملے گی. اور اس طرح بہرحال میں اپنے آپ سے خدا نخواستہ کسی اور عالم کے لیے اس طرح بات نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی ایسا کرتا. میں اپنی طرف اشارہ کرتا ہوں. اب یہ نفس جو ہے یہ اجازت نہیں دیتا، یہ اپنے معاملے میں جو ہے وہ گھٹا ہوا ہے. اور یہ نفس پرستی آج کی نہیں ہے. قرآن اس نفس پرستی کو بت پرستی کی طرح بیان کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا، خود وہ بت بیسیکلی نفسانی خواہشات تھے اس لوگوں کے، وہ سمجھ ہی نہیں رہے تھے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توڑا اور ان کے گلے میں ڈال دیا کہ کہا کہ کس نے توڑا ہے، خوب کہا کہ بڑے والا جو چھوڑ دیا، ان سے پوچھو کس نے توڑا ہے. وہ کیسے چھوڑتے؟ کیونکہ وہ بتوں کی پوجا سے کم وہ اپنے نفسوں کی پجاری تھے. اب یہی بت پرستی انسان کے اپنے وجود میں ہے. یعنی میں نے اور اپنی زندگی میں اور آپ نے کتنے اپنی زندگی کے بتوں کو توڑا ہے کہ جس کی ہم پرستش کرتے ہیں. جب کوئی ان کو ہاتھ لگاتا ہے، جب کوئی ان کو اشارہ کرے تو ہم لوگ تلملا اٹھتے ہیں. ہم بعض اوقات حق کو ڈینائی کر بیٹھتے ہیں. ہماری زندگیوں میں ہمارے سامنے بہت ساری حقانیت، یعنی زندگی میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ازہر من الشمس ہیں، یعنی سورج کی روشنی کی طرح واضح ہوتی ہیں. لیکن کیونکہ ہمارے اپنے اندر کے بت ہوتے ہیں اور ان کو کوئی انگلی لگائے تو ہم اتنی نفرت میں آ جاتے ہیں. عزیزان محترم، آج معاشرے کو دیکھیں کن چیزوں کا شکار ہے. آج معاشرہ اپنی انر بت پرستی کا شکار ہے. اپنے اندر اس نے صنم اور میقدے بنائے ہوئے ہیں. جب اس کو کوئی چھیڑتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ اس کا دشمن ہے، اور ہم پھر آپس میں اس طرح دشمن ہو جاتے ہیں کہ شاید کوئی ہمارا جری دشمن ہمارا اس طرح ہو. اب یہ کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ کیونکہ ہم اپنے نفس کے شکار ہیں. اور نفس کا شکار عزیزان محترم انسان تب ہوتا ہے جب وہ دنیا کو اپنا مقصد اور ہدف سمجھتا ہے، جب وہ دنیا کی جائیگاہ کو، دنیا کے مقام کو. امام علی علیہ السلام اپنی پوری زندگی میں اسی نفسانی مریضوں سے لڑتے رہے، اسی خواہشات سے لڑتے رہے. کسی کو جاہو مقام کی جد و جہد تھی، کسی کو ظاہری مقام اور دولت چاہیے تھی، کسی کو کیا. امام علی علیہ السلام کیوں مظلوم ہیں؟ کیونکہ امام نے اس ظالموں سے مقابلہ کیا کہ جو خود اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے تھے. یعنی کسی کو بیت المال میں حق زیادہ چاہیے تھا، کسی کو کیا چاہیے تھا، حتیٰ وہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ امام عدالت کا امام ہے. امام علیہ السلام کو جو شکوے ہیں، جو گلے ہیں، کہ اگر توفیق ہوگی تو پھر کسی اور مجلس میں اس کی طرف اشارہ کروں گا. امام کو شکوے کن چیزوں سے تھے؟ امام کو انہی چیزوں سے شکوے تھے. امام کے مقابلے میں کیا چیز آئی تھی؟ دنیا کے خزانے. کیسے لوگ کے جو مسجد نبوی میں رسول کے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب رسول خدا پوچھتے ہیں کہ زبیر کیا کر رہے ہو، کہا آپ نے تو کہا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو میں تو عبادت کر رہا ہوں. کہا زبیر وقت آئے گا کہ جب علی کے مقابلے میں آ جاؤ گے. خوب، یعنی یہ تصور نہیں ہو سکتا. یہ کیسا تصور ہے کہ ایک صحابی رسول خدا کے دور میں اس طرح، اور پھر امام علی کے مقابلے میں آ گئے. کون سی چیز انسان کو اس مقابلے میں یعنی سامنے لے آتی ہے؟ عزیزان محترم، دنیا ضروری نہیں ہے کہ مال و دولت ہو. یقیناً بعض لوگ جب دنیا سے اس زمانے میں چلے گئے تو ان کے گھروں میں سونا اتنا تھا کہ کلاڑیوں سے توڑنا پڑ گیا. یعنی دنیا اس طرح جمع تھی. ہو سکتا ہے آج کے دور کے اندر دنیا شاید سونا نہیں ہو، آج کی دنیا میں شاید کچھ اور دنیا ہو. میری دنیا الگ، آپ کی دنیا الگ. میری دنیا میری مجلس ہو، آپ کی دنیا شاید آپ کا اپنا سینٹر ہو، آپ کی اپنی گھر کی مجلس ہو. جیسے بعض اوقات لوگ کہتے بھی ہیں مولانا مجلس پڑھتے ہیں. خوب، ہم نے کہا وہ آپ کے شہر میں پڑھ رہے ہیں، آپ کے گھر کے پاس پڑھ رہے ہیں، مسجد میں پڑھ رہے ہیں، امام بارگاہ میں. نہیں مولانا میرے گھر میں پڑھیے. خوب، آپ مسجد آ جائیے، کنٹریبیوٹ کر دیجئے، اسی مجلس میں. نہیں مولانا میرے گھر میں ہی پڑھیے. خوب اچھی بات ہے، آپ کے گھر میں عزاداری ہونی چاہیے، آپ رکھیں، آپ اس کو کنٹینیو رکھیں. لیکن شاید میرے پاس وقت اتنا ہے کہ میں ایک ہی مجلس پڑھ سکتا ہوں. خوب، ہو سکتا ہے بعض اوقات میری اور اس کے چکر میں ہم اصل ہدف سے دور ہو جاتے ہوں. بعض اوقات ہم یہ چاہتے ہوں کہ نہیں ہماری طرف سے یوں جائے، اور بعض اوقات لوگ آنے چاہیں، یہ وہ فلانی چیزیں ہوں. لیکن اصل ہدف کیا ہے؟ اصل ہدف ذکر اہل بیت ہے. اصل ہدف ان کے اہداف کا ذکر ہے، ان کے مقصد کو بیان کرنا ہے، معاشرے میں تحرک پیدا کرنا ہے، معاشرے میں لوگوں کو تیار کرنا ہے. اور اگر یہ ہدف پورا نہیں ہو رہا تو عزیزان محترم
ہم کہیں نہ کہیں پھر اپنی زندگی میں کسی نہ کسی بت کے شکار ہو چکے ہیں، کسی نہ کسی نفسانی چیز کے شکار ہیں۔ بعض اوقات جب انسان ان باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے لوگ برا مان جاتے ہیں۔ عزیزان محترم کس سے کہیں پھر آپ مجھے بتائیں، کس سے وہ گلے بیان کریں؟ امام علی علیہ السلام، راوی کہتا ہے کہ میں رات کو امام کے ساتھ تھا اور میں نے دیکھا کہ امام خلوت اور تنہائی کے اندر جا رہے ہیں۔ امام نے کہا، اور غالباً حضرت ابو ذر تھے، امام نے کہا کہ تم کیوں آ رہے ہو؟ کہا مولا مطلب آپ کے پیچھے۔ امام نے لائن کھینچ دی، کہا کہ اس لکیر کے بعد تم نہیں آنا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ اور وہ لکیر کے بعد دیکھا امام چلے گئے آگے، ویرانے میں رات ہے، شب ہے۔ اب حضرت ابو ذر صحابی ہیں، امام کے مولا ہی ہیں، ولائی ہیں، اب کہتے ہیں کہ میں کل امام کو کچھ ہو گیا، امام کے دشمن ہے، امام کا یہ، امام کو اب وہ اندر جو ہے وہ ایک ایسی کیفیت کے ولایت اتنی زور ہے کہ کہا کہ نہیں، کل کو کچھ ہو گیا تو پھر کیا میں جواب دوں گا پروردگار تیری بارگاہ میں کہ میں اپنے امام کی حفاظت نہیں کر سکا۔ بہرحال جو ہے وہ برداشت نہیں ہوا اور امام کے پیچھے چل گئے۔ کیا دیکھتے ہیں امام کو کہ امام جو ہے وہ ایک کنویں کے اندر جو ہے وہ اپنے سر کو ڈالے اور کنویں سے باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی امام نے جب سانس لینے سے یا کسی طریقے سے پہچان لیا کہ تو کہا میں نے منع نہیں کیا تھا، کہا مولا آپ نے یقیناً منع کیا، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ میں آپ کی حفاظت چھوڑ دوں اور یہ ہوا۔ کہا مگر تم نے سنا کہ میں کیا؟ کہا نہیں مولا مجھے کچھ سنائی نہیں دیا۔ مولا آپ کر کیا رہے تھے؟ کہا کہ میری بات سننے والا کوئی نہیں ہے، میری علم کو لینے والا کوئی نہیں ہے، خب میں اس کنویں میں علی اپنی تنہائی کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ عزیزان محترم کو یہ شکوے، یہ باتیں کہ جو امام علی نے جو بلاغہ میں کی ہیں وہ کس سے کی ہیں؟ کہ جب میں تمہیں کہتا ہوں کہ تیار ہو جنگ کے لیے تو تم کبھی کہتے ہو سردی ہے، کبھی تم کہتے ہو گرمیاں ہیں۔ کون لوگ تھے یہ عزیزان محترم؟ ہم کبھی ان کی تحلیل کریں کہ کیوں امام جیسی شخصیت کے آج ہم جن کے نام پر روحی لقل فدا بے ابی انتا و امی و علی و مالی و نفسی لقل فدا، میرے ماں باپ آپ پر فدا، میری جان آپ پر فدا، میرا مال آپ پر فدا۔ مولا خوب آخر اس زمانے میں کیا ایسا تھا کہ لوگ اس طرح امام علی علیہ السلام کو شخص آتا ہے، امام مسجد کوفہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے وہ بیان دے رہے ہیں یا خطبہ بیان کر رہے ہیں، شخص آتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے اور چیخ و پکار شروع کر دیتا ہے کہ میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ امام کہتے ہیں خوب کیا ہو گیا؟ آگے آؤ بیان کرو کیا ہوا؟ کہا میرا سارا مال جو ہے وہ چوری ہو گیا یا غارت ہو گیا، میں برباد ہو گیا، برباد ہو گیا۔ امام اسے کہتے ہیں تمہارا صرف مال برباد ہوا ہے، میں وہ ہوں جس کی ہر چیز کو جو ہے وہ غارت کر دیا گیا۔ اللہ اکبر! یعنی امام کا منصب، امام کی چیز، امام کا کیا اصل، امام کی وہ مقام، امام کی جو جگہ امام کو دینی تھی، امام کا حق غصب ہو گیا۔ کہا میرا اتنا سب کچھ میرے جیسا کوئی شخص نہیں ہے اور تم صرف اپنے مال کے غارت ہونے پر اتنا واویلا کر رہے ہو۔ عزیزان محترم یہ کون سے معاملات تھے امام علی علیہ السلام کی زندگی کے کہ علی جو ہے وہ تنہا رہ گیا۔ حضرت علی علیہ السلام ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں عزیزان محترم، کیا ہم اپنی زندگیوں میں ہم مولا کے ماننے والے ہیں؟ کہیں ہم مولا کے آخری فرزند کو تنہا تو نہیں چھوڑے؟ کہیں ہم اپنی زندگیوں کے چکروں میں اپنے انفاق اور نفاق اور اپنے معاملات میں اور اپنی چیزوں میں یہ میرا ہے وہ اس کا ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ اس نظریے سے وہ اس نظریے سے، وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، اتنے ڈویژن، اتنے فرقے، اتنا انسان بدل۔ اللہ اکبر! یعنی ایک ولایت پر رہتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کا بعض اوقات نام نہیں لے پاتے، چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ یہ کیا ہے؟ ولایت یہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے امام علی علیہ السلام حدیث اربعہ میں ہمیں بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ اگر ایسا ہے تو خدا جنت میں دونوں کو جمع نہیں کرے گا۔ روایت ہے حدیث اربعہ میں ہمیں کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر ایسا تم اذیت کرتے ہو ایک مومن دوسرا مومن، دونوں جمع نہیں ہو سکتے جب تک یہ توبہ نہ کرتے۔ ہم اپنی زندگیوں میں کہاں جا رہے ہیں؟ یہی تو مشکل ہے جانے محترم۔ آج امام کا ظہور کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ آج ہم گرفتار ہیں، ہم مشکل میں۔ ماہ مبارک رمضان میں یہی ایک خوبی ہے جانے محترم کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں خطبہ شعبانیہ میں
کہ تمہارے اعمالوں نے تمہیں گھیرا ہوا ہے. تم اپنے اچھے اخلاق کو کر کے اپنے آپ کو آزاد کرو. یعنی اچھا اخلاق کیا کروں؟ وہ میں بیہیویئر، اپنا ایٹیٹیوڈ لوگوں کے ساتھ اچھا کروں، گھر والوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، کمیونٹی کے ساتھ اس کو بہتر کروں. وہ شیخ عباس قمی کہ جنہوں نے مفاتیح الجناح جو ہے وہ تالیف کی، دعائیں زیارتوں کی کتاب ہے، اب اپلیکیشن کے ذریعے سے اب ہمارے پاس duas.org، یہ سب بہرحال اسی ایک مفاتیح الجناح کے ذریعے سے شیعہ ٹول کٹ اور جتنی چیزیں آج ہمارے ایپس میں آ گئی ہیں. یہ کس کا کمال ہے؟ یہ شیخ عباس قمی کا کمال. کس چیز کا؟ خلوص اور اخلاص کا، اپنے نفس سے لڑائی کرنے کا، جہاد بن نفس کا. ایک جگہ بیان کرتے ہیں کہ مجلس پڑھ رہے، مشہد جاتے تھے تو چند دن وہاں رہتے تھے اور ہمیشہ جو ہے وہ نماز پڑھاتے. مجلس پڑھ رہے ہیں خطیب، لیکن انہیں پتا چلا کہ اسی جگہ پر فلانے شخص جو ایک بہت بڑے عالم ہے، ممبر ہے، وہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ممبر سے اتر گئے. وہ کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا ان کے ہوتے ہوئے میں ممبر پہ نہیں بیٹھ سکتا، یہ ممبر پہ یہ بیٹھیں گے جب یہ بیٹھے. محروم فشارکی کہ خوب اتنے بڑے عالم دین تھے اور حوض علمیہ کم کو تاسیس کروانے والوں کے اساتید میں سے تھے، بہت بڑی شخصیت تھے. کہتے ہیں کہ مسجد گوہر شاد میں جہاں جاتے تھے جماعت پڑھاتے تھے، اور مشہد بھی جاتے تھے. مسجد گوہر شاد کے جو بہت بڑی مسجد ہے حرم امام رضا علیہ السلام کے اندر، کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھا رہے تھے. ایک نماز پڑھائی ایک دن اور دوسری نماز کے چھوڑ کے چلے. کیا کر رہے ہیں؟ کہا جب میں نماز پڑھا رہا تھا پہلی تو مجھے پیچھے سے آواز آئی یا اللہ یا اللہ. یعنی جب انسان رکوع میں جا رہا ہو تو پیچھے سے آواز آتی ہے کہ مطلب کہ میں بھی نماز میں چاہوں. کہا مجھے آواز بڑی دور سے آئی تو میرے اندر احساس ہوا کہ کتنی جمعیت میرے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے. کہا میں دوسری نماز نہیں پڑھاؤں گا، کہیں میرے اندر یہ پیدا نہ ہو جائے کہ میں اتنے لوگوں کو نماز پڑھاتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی انسان کس طرف سوچ رہا ہے، یعنی کہاں. اور یہاں ہم میرے جیسے ایک طالب علم، آس پاس لوگ نہ ہوں، گاڑیاں نہ ہوں، یہ نہ ہو وہ نہ ہو، میں مجلس میں نہیں جاؤں گا، میں یوں نہیں آؤں گا. استاد سعید سبت جعفر خدا ان کے درجات کو بلند کرے، ایک ایس ایم ایس پر جو ہے وہ سوزخانی کرنے چلے جاتے تھے. فون کر کے پوچھتے ہوئے کہ ہے یا نہیں ہے، کوئی آئے گا لینے یا نہیں آئے گا. نہ، ایک ایس ایم ایس، بس اپنی وہ بائک سٹارٹ کرتے تھے چلے جاتے تھے. ان جیسا یقیناً کوئی نہیں ہو سکتا، وہ خلوص اور اخلاص. لیکن اپنے نفس سے مبارزہ انہی لوگوں نے کیا. جانے محترم، ہم تو یہاں اپنے ظاہر میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنی ابا قبا میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے وجود میں پھنسے ہوئے ہیں. جانے محترم بہت مشکلات ہیں. میں بتا رہا ہوں یہی چیز نفاق کا باعث بن جاتی ہے. گرفتار ہے انسان شدید، اور یہی چیز انسان کو ولایت کے قد، اگر ولایت کے مقابلے میں اگر نہیں تو کم از کم ولایت کا ساتھ دینے سے روک دیتی ہے. بہت سارے لوگ امام حسین علیہ السلام کو مانتے تھے، جانتے تھے رسول کا نواسا ہے، جانتے تھے حق پر ہے، کیوں نہیں آئے؟ نفس. کہیں اولاد تھی، کہیں گھر تھا، کہیں مال تھی، کہیں جان کا خوف تھا. یہ ساری چیزیں انسان کو آہستہ آہستہ گھیر لیتے ہیں. جانے محترم، میں حدیث آپ کی، قرآن کی ایک آیت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. پروردگار سورہ توبہ میں غالباً آیت ہے کہ اس کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تمہاری مال، یعنی تمہارے آباء و اجداد، تمہارے اولاد، ابناؤکم و ازواجکم، تمہاری بیوی، ہمسر، پارٹنر، تمہارے رشتہ دار، تمہارا تجارت کا مال یعنی تمہارا بزنس، اگر تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے، فتربصوا، بس پھر تحمل کرو، خدا تمہارے معاملے میں حکم صادر کرنے والا. خدا تنبیہ دے رہا ہے. اور یہ معاملہ ایسے نہیں ہے کہ خدا یہ مطلب مخاطب جو ہے یعنی ایڈریس، یہ آیت جو ہے وہ کفار سے کی جا رہی ہے، نہیں، یہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے. اے ایمان لانے والوں، یعنی جنہوں نے ایمان لایا انہی کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں یہ سب کچھ اللہ، رسول اور اس کے مقابل، اس کے راستے میں، اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ اگر جو ہے وہ تمہیں سب قیمتی ہے، تو بس پھر خدا تمہارے معاملے میں حکم صادر کر دے گا.
اب یہ کیا ہے، خدا کیا کہنا چاہتا ہے اس زمانے میں؟ یقیناً وہ اس زمانے میں جہاد اس طرح کا تھا، یا کچھ جگہوں پر جہاد کے معنی کوشش کے ہیں، اسٹرگل کے ہیں، اور پہلی جگہ پر تو یقیناً اس کا مصداق اس آیت کا جہاد، خدا کی راہ میں جہاد کرنا وہی ہوگا کہ اس زمانے کے اندر کہ جہاد بن سیف تھا، یا اس زمانے کے اندر لوگ بیٹھ رہ جاتے تھے، رک جاتے تھے، یا نہیں جا پاتے تھے کسی طریقے سے۔ لیکن اگر آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو پہلا تو جہاد بن نفس ہے، کہ کم از کم ہم پہلے اپنے آپ سے تو جہاد کریں، اپنے نفس سے تو جہاد کریں۔ آج ہم سے برانڈ نہیں چھوٹتے، آج ہم سے منہ کے ذائقے نہیں چھوٹتے، آج ہم فلانی چیز کھانے کے لیے بعضوں کا کلومیٹر ٹریول کرتے ہیں کہ فلانی چیز وہاں سے ملتی ہے، فلانی چیز اچھی ملتی ہے۔ میں برا نہیں ہے، جانے محترم حلال رزق ہے، آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ کھائیں، لیکن آپ خود سوچیں بعض اوقات انسان ان کے لیے کتنا انسان اپنا گرا ہوا رہتا ہے۔ بعض اوقات فلانی چیز پہننے کے لیے، فلانا چیز یوز کرنے کے لیے انسان انتظار کرتا ہے، چیزیں جمع۔ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ کباہت نہیں ہے، آپ کو اللہ نے جتنا اسٹیٹس دیا آپ نے، لیکن انسان ان چیزوں کا اور ان چیزوں کے لیے اپنے آپ کو بیچ تو نہ ڈالے، اپنی زندگی کے رات کو ان چیزوں کے پیچھے بیچنا تو دے۔ انسان ایک ذائقے کے لیے اپنے آپ کو ختم کر دے، ایک برانڈ کے لیے، اس برانڈ کے لیے اپنے لباس کو، اپنے فون کو، اپنی ساری چیزوں کو اپنی زندگی کا محور بنا لے۔ امام علی علیہ السلام ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی قدر و قیمت، یعنی اس کی جو ویلیو ہے، اس کی اپنی ہمت اور اس کا ارادہ ہے۔ اب میرا اور میری ہمت کیا ہے، میرا ارادہ کیا ہے، میں نے اپنی زندگی میں کیا ارادے کیے ہیں؟ اگر میری زندگی میں میرا ارادہ یہی ہے کہ میں بہرحال ایک مارٹگیج لے کر ایک گھر لے لوں، چند کمروں کا فلیٹ لے لوں، اپارٹمنٹ لے لوں، فلانی جو ہے وہ گاڑی خرید لوں، اور فلانا فون میرے پاس ہونا چاہیے، خود میری اگر ساری اسٹرگل یہی ہے، میری قیمت یہی ہے، یعنی اینٹوں کی یا لکڑیوں کی چند دیواریں، لوہے کی ایک مشین، اور ایک پلاسٹک یا شیشے کا ایک فون، یہ میری قیمت ہے۔ میں خود اپنی قیمت کو جج کروں جانے موت۔ اگر یہی میری ہمت اور ارادہ ہے تو یہی میری قیمت ہے۔ کہ امام علی علیہ السلام ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت بہشت ہے، جنت ہے، کم سے کم قیمت۔ اگر تم چاہتے ہو، یعنی اپنے نفس کو بیچنا بھی چاہتے ہو، خوب انسان ہے، خوب سودا کرے، اور اپنے نفس کو تم بیچنا چاہتے ہو تو کم سے کم جنت کے لیے بیچنا، اس سے کم نہیں بیچنا۔ اور آج ہم اپنے نفسوں کو، عزیزان محترم، سوشل میڈیا کا دور ہے، ظاہری طور پر دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے، ظاہری طور پر دنیا بڑی کنیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اس سے فائدے بھی ہیں، ہم مجلس بھی پڑھ رہے ہیں بہت دور سے آپ کے لیے، آپ بہت علماء کو بھی سن رہے ہیں، اور بھی بہت ساری اچھی چیزیں ہیں، آپ کنیکٹیوٹی ہے، فیملی ہے، ورک ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہیں پر مشکلات بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، نفس کو بربادی کی طرف بھی لے کے جایا جا رہا ہے۔ ایک ٹچ انسان کو برباد کر دیتا ہے، ایک نگاہ نامحرم کی انسان کو صدیوں کے فاصلے پہ پھینک دیتی ہے۔ اب انسان اپنے نفس کا سودا کرتے وقت سوچے کہ وہ اپنی تنہائی میں، اپنی خلوت میں ایک تصویر کے لیے اپنے آپ کو بیچ رہا ہے، یا کس کے لیے اپنے آپ کو بیچ رہا ہے۔ واضح یہیں پر مجھے جو ہے وہ علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے خدا ان کے درجات بلند فرمائے، مشہد مقدس میں حرم امام رضا کے اندر دفن ہے۔ بہت بڑے فلاسفر تھے، بہت نہج البلاغہ کی شرح بھی کی، پوری نہیں کر پائے، زندگی حیات نے اجازت نہیں دی۔ بہت بڑے فلاسفر تھے، دنیا میں جاتے تھے، یونیورسٹیز میں جاتے تھے، لیکچر دیتے تھے۔ بتاتے ہیں کہ جب وہ رجب کے حوضے میں پڑھتے تھے تو سخت گرمیاں تھیں، اور 27 رجب آ گیا تو مدرسے کے جو پرنسپل تھے انہوں نے کہا کہ جشن جو ہے وہ رات کو رکھا جائے، طالب علم ہے، جشن رکھیں۔ جشن وہاں رکھا گیا تو وہاں پر جو کام کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ میں ایک ازراہ مذاق کہ بہرحال ایک جشن کی رات ہے تو تھوڑا سا مذاق ہو جائے، تھوڑی سی ایک خوشی سی ہو جائے، تو ایک مذاق ہے، لیکن صرف مذاق ہے۔ لیکن آپ نے اس کا جواب جو ہے وہ صحیح دینا ہے، اپنی یعنی بنانا نہیں ہے آپ نے اپنی طرف۔ طالب تو سارے وہ کام کرنے والے تھے، انہوں نے ایک اخبار کی کٹنگ نکالی جو اس زمانے میں بہرحال وہاں اخبار ہوتا ہوگا، اس اخبار پہ اس زمانے کی کوئی ایکٹریس ہوتی تھی یا کوئی سنگر تھی، اس کی تصویر تھی، اور وہ ظاہراً بہرحال ظاہر بے حجاب ہوگی یا جو بھی اس طریقے سے دکھائی گئی ہوگی، ظاہراً وہ دیکھنے میں جو ہے وہ ایسی ہوگی کہ ہر آدمی کی نگاہیں جو اس کے اوپر جو ہے وہ جم جائے، جس طرح واقعے کو ان کے بیٹے نے جو ہے وہ علامہ تقی جعفری کے بیان کیا کہ ایسی تصویر تھی کہ جس نے بھی دیکھی وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اور سوال کرنے والا وہ جو کام کرنے والا تھے انہوں نے مذاق کیا کہ انہوں نے کہا کہ
بتانا یہ ہے کہ آیا یہ تصویر جو ہے کیا یہ مل جائے آپ کو، یا پھر ایک نگاہ امیر المومنین۔ اب جس کے ہاتھ میں جاتی تھی سب طالب علم تھے، تو انہوں نے کہا دیکھو بننا نہیں ہے، یعنی اپنی طرف سے نہیں بنانا، مطلب ایسا ہے ویسا ہے، جو ہے وہ۔ سب نے کہا کہ بہرحال مذاق بھی ہے اور یہ بھی ہے، اور پھر امام علی سے تو ملاقات ہو ہی جائے گی ویسے بھی قبر میں، تو کہا کہ یہ تصویر جو ہے وہ بہت اچھی ہے۔ ایک ایک کر کے سب کے پاس آئی، کہتے ہیں علامہ کے پاس جب آئی تو کہتے ہیں کہ ایک تو وہ دھندلی ہو گئی، علامہ کو صحیح طرح نظر نہیں آئی، اور علامہ نے یہ کہا کہ پوری دنیا ایک طرف، ایک نگاہ امیر المومنین ایک طرف۔ اللہ اکبر، عزیزان محترم، ہم اس کو محسوس کریں، یہ ولایت صرف زبانی نہیں ہے، یہ قلبی ہے۔ کیا واقعاً قلباً ہے کہ ہماری جو ہے وہ، ہم شعر تو پڑھ دیتے ہیں کہ ہمیں مولا زیارت ہو جائے قبر میں، عزیزان محترم زندگی میں کب تڑپے ہم امام علی کی، کبھی چاہا کہ مطلب ایک نگاہ امیر المومنین مل جائے، ایک عنایت امیر المومنین مل جائے، ایک صدائے امیر المومنین مل جائے۔ وہاں رسول خدا اپنی پوری زندگی علی 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 کر رہے ہیں، اللہ اکبر، یعنی کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جہاں رسول خدا نے حضرت علی کو نہ پکارا ہو، نہ بتایا ہو، چیزیں نہ بتائی ہوں، اور یہاں ہم کتنا علی علی کرتے ہیں۔ ہم بعض اوقات میں خود سمجھ نہیں پاتا کہ ہم ولایت کو اپنی وجود سے اظہار کب کریں گے۔ ہم بعض اوقات ایک بہت سی جزی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور نام ہم امام علی کا یوز کر رہے ہیں۔ اللہ، مظلومیت ہے جانے محترم آج کے دور کے اندر۔ وہاں پر جب انہوں نے یہ کہا تو سب نے ان کا مذاق اڑایا، یہ بس اب آپ بن رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ تو اچانک سے وہ کہتے ہیں میری طبیعت خراب ہوئی، اور وہ اپنے حجرے میں چلے گئے، کمرے میں جا کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے رہے اور ایک طبیعت سر جھکا کے بیٹھے۔ اچانک سے انہوں نے دیکھا کہ کمرے کے اندر روشنی ہوئی اور ایک نور سا جو ہے وہ کمرے میں داخل ہوا اور نور مجسم ہوا۔ تو وہ ایک نگاہ کہ جس کے لیے وہ تڑپ رہے تھے، اس نگاہ کو دکھا، وہ ایک نگاہ کہ جس کے لیے آنکھیں تڑپتی ہیں۔ اللہ اکبر، ایک نگاہ دیکھی امیر المومنین۔ اس کے بعد جب وہ کہتے ہیں باہر نکلے تو ان کی کیفیت ہی الگ تھی، ان کی حالت ہی الگ تھی۔ استاد جو ان کے پرنسپل تھے، بہرحال وہ استاد تھے، پہچان گئے، کہا کام کرنے والے سے کہ دیکھو آئندہ اس طرح کا مذاق نہیں کرنا، ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم امتحان نہیں دے سکتے۔ یہ تقی جعفری جو ہے یہ کامیاب ہو گیا، اس نے اس امتحان کو دے دیا۔ یہی وجہ تھی کہ علامہ تقی جعفری زندگی بھر علی علی، کہاں کہاں برلن کانفرنس اور کہاں کہاں گئے، اور امام علی علیہ السلام کے بیانات کو دنیا میں پھیلاتے رہے۔ میں نے آپ نے کیا کیا؟ میں نے آپ نے امام علی علیہ السلام کے اقوال کو، ان کے لائف کے فارمولے کو کتنے لوگوں تک پہنچایا ہے، کتنے نان مسلمز تک پہنچایا، کتنے دوسروں تک پہنچایا۔ جانے محترم کو یہ ولایت نہیں ہے کیا؟ ولایت کیا ہے کہ امام علی نے سب کچھ دیا ہے۔ امام علی زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، عبادتیں بتا رہے ہیں، سب کچھ کیوں ہے یہ؟ وہیں پر دعائے کمیل میں ظلم تو نفسی، میں نے تو اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ خوب یہ ظاہر ہے ہمیں تعلیم دے رہے ہیں امام، ہمیں بتا رہے ہیں۔ خوب امام اور خدا کا رابطہ ہی کچھ اور ہے۔ ہم تو ان الفاظوں کو نہیں سمجھ سکتے کہ امام جو ہے وہ مسجد کوفہ کے اندر اللہم انی اسألک یوم لا ینفع صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ پروردگار جو ہے وہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کا جس دن کوئی بھی چیز نفع نہیں دے گی سوائے قلب سلیم کے۔ یہ امام کی مناجات ہے جانے محترم۔ یہ مناجات میری اور آپ کی زندگی میں کہاں ہے؟ ہم اگر مولا کے ماننے والے ہیں تو یقیناً ہماری زندگی میں یہ مناجات ہونی چاہیے۔ بہرحال میں وقت بہت تیزی سے جو ہے وہ اپنے وہ آگے کی طرف بڑھتا رہا، اور لیکن خدا توفیق دے تو بہرحال میں کسی اور مجلس میں اپنی اس گفتگو کو دوسرے مراحل کے اندر داخل کریں گے۔ عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان ہے، نہ جانے
اس ماہ مبارک رمضان کی جو ہے وہ سحریوں کو امام علی علیہ السلام نے کس طرح انجام دیا. جب یہ شب آئی تو امام اپنی بیٹی کے گھر مقاتل بیان کرتے ہیں کہ اپنی بیٹی کے گھر مہمان تھے. بیٹی نے کھانے کو چیزیں رکھی، 2-3 چیزیں رکھ دی، دودھ رکھ دیا، نمک رکھ دیا، کچھ اور رکھ دیا. امام فرماتے ہیں بیٹی سے کہ بیٹی ہم نے کبھی جو ہے وہ زیادہ چیزوں سے افطار کیے. اللہ اکبر. وہ علی کہ جو کائنات کا امام ہے لیکن زندگی ویسے گزاری ہے جیسے ایک پوری مملکت میں سب سے کم شخص زندگی گزارتا ہے. رہبریت، قیادت، لیڈر کی کوالٹیز امام علی علیہ السلام سے سیکھیں. امام نے بتایا ہے کہ جو مظلوم کی بقا کے ساتھ اپنی آہ و بقا بلند کرتا ہے، اصل لیڈر اسے کہتے ہیں، اصل رہبر اسے کہتے ہیں کہ جو دنیا کے مظلوموں کے ساتھ اپنی اس راستے کو دکھا. امام علی علیہ السلام نے بہرحال رات گزاری. بار بار جاتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں. آج کون سی رات ہے؟ نہ جانے کتنی راتوں سے روز جو ہے وہ آسمان کو دیکھ کر یہ پوچھتے ہیں. امام حسن علیہ السلام اور امام کے باقی فرزندان پریشان ہیں کہ یہ بابا کو کیا ہو گیا ہے، اس دفعہ کیوں بابا جو ہے وہ اتنے زیادہ جو ہے وہ پریشان اور نگران نظر آتے ہیں کہ ہر روز پوچھتے ہیں کہ آج چاند کی کون سی ہے. اور جب آج کی شب اور امام نے جب دیکھا تو کہا کہ بس وقت آ گیا ہے. اللہ اکبر. اس کیفیت کو دیکھ کر بعض جگہ مقاتل میں کہتے ہیں کہ امام کی بیٹی نے کہا کہ بابا آج مت جائیے، آج مت جائیے، آج کسی اور کو بھیج دیجیے. مگر ایسا نہ ہو سکا. عزیزان محترم، مقاتل کہتے ہیں کہ گھر کی مرغابیوں نے بھی امام کو روکا کہ مت جاؤ، کیونکہ اب جو علی جا رہا ہے اب علی اپنے پاؤں پر نہیں پلٹ کے آئے گا. حتیٰ بیان کرتے ہیں کہ جاتے جاتے گھر کے دروازے بھی امام کو روکتے رہے کہ مولا مت جائیے. اللہ اکبر. کہ لیکن کیونکہ تائید ولایت تھا، خدا کی حکم تھا، بجا لانا تھا، امام گئے. امام نے ہوتے ہوئے غافلوں کو اٹھایا کہ جو مسجد کے اندر تھے، اور امام نے اذن میں جا کر وہ اذان دی کہ بس اب کوفہ آخری اذان سن رہا ہے حضرت علی کی. ہاں عزاداران محترم، امام نے اذان دی، نماز کو شروع کرایا، اور کہتے ہیں کہ ابھی امام نماز ہی پڑھ رہے تھے، اس لعین نے، اس شقی شخص نے کہ جس سے بڑا کوئی شقی شخص نہیں تھا، اس نے زہر آلودہ تلوار سے وہ وار کیا کہ وہ فراق لگا کہ امام کے خون سے امام کی خضاب جو ہے وہ رنگ ہو گئی کہ جسے رسول خدا خود فرما کر جا چکے تھے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں یہ وقت آئے گا علی کہ دنیا کا شکی ترین شخص ہے وہ آپ کے محاسن کو آپ کے خون سے خضاب کر دے گا. ہاں عزاداران محترم، اس کے بعد نہ جانے امام نے، کہتے ہیں کہ شہروں سے نماز کو پھر امام حسن مجتبی علیہ السلام نے نماز کو تمام کیا. پہلی گفتگو امام کی اپنے قاتل سے ہے کہ جب اسے پکڑا تو امام کی خدمت میں اسی حالت میں آیا. امام نے اسے یہ کہا، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ کیا میں نے تیرے ساتھ بھلائی کا سلوک نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تجھے تحفے تحائف نہیں دیے تھے؟ کیا تو نے ایسا کیوں کیا؟ ہاں عزاداران محترم، یہ ہے امام، یہ ہے رؤوف، یہ ہے ولایت کہ اپنے اس آخری وقت میں بھی یہی کہا کہ دیکھو اگر تو میں اس فراق سے دنیا سے چلا گیا تو اس کو بھی ایک ہی ضرورت لگانا. ہاں عزاداران محترم، یہ ہے علی، امام علی کا سر جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کے زانو پر ہے. امام کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں جیسے ہی آنسو گرے امام حسن کہتے ہیں بیٹا حسن کیوں گریا کر رہے
کیوں رو رہے ہو؟ کہا بابا میری کمر شکستہ ہو چکی ہے، یقیناً علی جیسا باپ آج چاہ رہا ہے ارے زہرا کے بچے آج یتیم سے یتیم تر ہو جائیں گے۔ آج صرف زہرا کے بچے نہیں بلکہ پورے کوفہ کے یتیم جن کا کوئی باپ نہیں تھا، آج ان کا اصلی باپ دنیا سے جا رہا ہے۔ امام تسلی دیتے ہیں کہ حسن خاموش رہے، حسین گریہ نہ کرے، خود رسول خدا آئے ہیں، خود آپ کی والدہ آئی ہے مجھے لینے کے لیے۔ امام کے اصحاب نے امام کو بلند کیا، گریا ہے وہ آواز جو پہلے ہی فراق لگتے ہی گونج گئی، تحمدت، ارے دین کا ارکان جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ ارے علی جو کہ حضرت مصطفیٰ یہ وہ تھے، ان کا جو ہے وہ دنیا سے انتقال ہو گیا۔ یہ صداؤں نے کوفہ کو لرزا دیا۔ اب جب یہ اصحاب اسارت میں گھر کے پاس پہنچے، وہاں امام علی کہتے ہیں اپنے اصحاب سے کہ رک جاؤ، بس اب یہاں پر مجھے چھوڑ دو، مجھے میرے قدموں پہ گھر جانے دو۔ کہیں گے شاید مولا اگر ایسا کیوں ہے؟ تو مولا نے خود کہا کہ کہیں تمہارے رونے کی آواز میری بیٹیوں کے کانوں تک نہ چلی جائے اور میں کہوں گا یا امیر المومنین، ارے یہ آج آپ کا کوفہ ہے، آپ اپنے بیٹیوں کے کانوں تک رونے کی آوازوں کو روک رہے ہیں، کل یہی بیٹیاں آپ کی ہاتھوں میں طرح رسیاں ہوں گی، گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی، کس طرح نیزوں پر جو ہے وہ سر بلند ہوں گے اور یہی کوفہ ہوگا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں میں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہم نے جو سنا ہے کہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہے، حاضرین میں جو بیمار ہے، کمیونٹیز میں جو بیمار ہے، دنیا میں خاص طور پہ اس وبا اور بیماری کی وجہ سے پروردگار سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہمیں ولایت پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا خاتمہ اسی ولایت پر انجام دے، ہمیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور ہمارے محرومین کو محشور ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں ہمیں عبادت کی، قرآن کی تلاوت کی، دعا اور مناجات کی توفیق عطا فرما۔ مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار آپس میں محبت اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ نزیہ میں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا، کیا خیال آتا رہا، نزیہ میں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا، کیا خیال آتا رہا، منہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا،
جنازہ ہے علی کا، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، پھر سے تازہ ہو گئے، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، پھر سے تازہ ہو گئے، غم بھی بھولی نہ تھی وہ مادر دلگیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھا کیے کلثوم کو، ہاں کیے کلثوم کو، ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھا کیے کلثوم کو، ہاں کیے کلثوم کو، اور کبھی منہ چومتے تھے حضرت شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، باپ کی میت زینب کا لپٹنا بار بار، ہاں لپٹنا بار بار، باپ کی میت زینب کا لپٹنا بار بار، ہاں لپٹنا بار بار، دل ہلا دیتا تھا نوحہ خواہر شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، کیوں چلائی تیغ حیدر پر بن ملجم بتا، اے بن ملجم بتا، کیوں چلائی تیغ حیدر پر بن ملجم بتا، اے بن ملجم بتا، قتل قرآن کر دیا کاٹا گلا تفسیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، اور روتے ہیں علی، بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، اور روتے ہیں علی، آئے وہ ظالم تصور شام کی تشہیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یا رسول اللہ جی جبریل نے رو کر کہا، آئے رو کر کہا، یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا، آئے رو کر کہا، ایک
شکر ہے مولا دیا شبیر نے تم کو کفن، ہاں دیا تم کو کفن، شکر ہے مولا دیا شبیر نے تم کو کفن، ہاں دیا تم کو کفن، دھوپ میں لاشا رہے گا بے کفن شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، علی مولا حیدر مولا، علی مولا حیدر مولا، علی مولا علی سے کہتے ہیں اہل عزائے رو رو کر کہ ایک پھول بھی اس سال ہم چڑھا نہ سکے، امام آپ کا تابوت ہم اٹھا 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 نہ سکے، خود اپنے آپ سے شرمندگی ہے میرے امام، یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے میرے امام، تیرے جنازے کو کانٹا تلک لگا نہ سکے، امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے، امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے، تمام شہر میں ویرانیوں کا منظر ہے کہ اس برس دل مومن غموں کا پیکر ہے، ہم اپنے شہر کو شہر عذاب بنا نہ سکے، امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے، امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے، کہاں وہ پھول کہاں ہیں تبرکات عزا، کیوں لگ رہا ہے خدا ہم سے ہو گیا ہے خفا، جسے بلایا صدا اس کے غم میں جا نہ سکے، امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے، امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے، بوقت موت بھی افسوس یہ رہے گا امام، بدن میں سانسیں تھیں اور آ گیا تھا ماہ سیام، اور اس کے بعد بھی تابوت تک سجا نہ سکے، امام
لپٹ کے میت حیدر سے رونا زینب کا، وہ سر کو پیٹنا غازی کا شہ کیا ہو بکا، ہم ان غموں پہ جگر سے لہو بہا نہ سکے، امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے، امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے، معاف کرنا جناب حسن حسین ہمیں، معاف کرنا جریفہ پیما کے چین ہمیں، جنازہ آپ کے بابا کا ہم اٹھا نہ سکے، امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے، امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے، معاف کرنا اے کلثوم و زینب مزتر، معاف کرنا رسول کریم کی دختر، علی کے غم کا جو حق تھا وہ حق نبھا نہ سکے، امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے، امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے، جو حق تھا پرسے کا زہرا کو دے نہیں پائے، عجیب وقت دکھایا کہ وقت نے ہائے، نہ کھل کے رو سکے نوحے بھی ہم سنا نہ سکے، امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے، امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے، معاف کرنا محبوں کو اے امام زمان، معاف کرنا ہمیں اے ابو ذر و سلمان، گھروں میں بیٹھے ہیں مل کے یہ غم منا نہ سکے، امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے، امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے، علی مولا حیدر مولا، علی مولا حیدر مولا، علی مولا حیدر مولا، اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على مولانا صاحب العصر والزمان، یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من الطعان والطاعون والوباء والموت الفجأة شماتة الأعداء، ومن شر الشيطان بحق محمد وآله أمناء الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على مولانا صاحب العصر والزمان، یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من الطعان والطاعون والوباء والموت الفجأة شماتة الأعداء، ومن شر الشيطان بحق محمد وآله أمناء الرحمن.
اللهم صل على مولانا صاحب العصر والزمان يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من الطعان والطاعون والوباء والموت الفجاءة شماتة الأعداء ومن شر الشيطان بحق محمد وآله أمناء الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على مولانا صاحب العصر والزمان يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من الطعان والطاعون والوباء والموت الفجاءة شماتة الأعداء ومن شر الشيطان بحق محمد وآله أمناء الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على مولانا صاحب العصر والزمان يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من الطعان والطاعون والوباء والموت الفجاءة شماتة الأعداء ومن شر الشيطان بحق محمد وآله أمناء الرحمن. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا خاتم النبیین رحمت للعالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم امیر المؤمنین یعصب الدین والایمان کلمۃ الرحمن باب الامن والامان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا حسن المجتبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم انی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت بقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر لحظ منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، بالخصوص سید مولاي ابو الفضل العباس وقاسم ابن الحسن مسلم ابن عقیل وحانی ابن عروہ حبیب ابن مظاہر والحر الشہید الریاحی. السلام علیکم یا سادات موالی جمیعا شہداء کربلا و اسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ائمہ مسلمین علی ابن الحسین محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس ونیس النفوس ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم مغیث الشیعۃ والدوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا کن شفیعنا شفیع والدین فی یوم الجزاء، السلام علیکم وعلی اختک فاطمہ معصومہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم محمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی، صلوات السلام علیکم مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن شریک القرآن مظہر الایمان امامنا و امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وساخن اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک وشیعتک ومحبک، السلام علیکم اہل البیت النبوہ ومعدن الرسالہ جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.